نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان میں کرنے والے 4 نہایت ضروری کام۔ اگر ان 4 کاموں کو میں آپ اور ہم سب انسان کر لیں تو اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہم انسان فطرتی طور پر کمزور ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ 2 مہینے ماہ شعبان اور ماہ رمضان رحمتوں والے، برکتوں والے اور بخشش والے ہیں، اس لیے ان 2 مہینوں میں اور خاص طور پر شعبان کے مہینے کے اندر یہ 4 کام ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہماری سابقہ زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں اور سرزد ہونے والے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں پہلا کام جو آپ نے، میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے کہ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ جو ہم نے زندگی میں غلطیاں، کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف فرما سکے۔ یا اللہ پاک، ماہ شعبان برکتوں والا مہینہ ہے، پورا سال ہمارے دل جو غافل رہے، غفلت بھری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ شعبان اور ماہ رمضان اور آنے والی بقیہ زندگی کو قیمتی بنا دے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ شعبان میں برکتوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی برکت کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں، اس لیے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں اور آپ خود کسی اور کے لیے کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگیں کہ اے اللہ، اس مہینے کی جتنی بھی برکتیں ہیں ہمیں ان سے محروم نہ کرنا، بلکہ وہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرما جو اس مہینے کے اندر ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں دوسرا کام جو آپ نے، میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے روزوں کی کثرت۔ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کثرت سے روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے زیادہ تر اسی مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر ہوتے تھے، اور مہینوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر پورا مہینہ تو نہ رکھیں لیکن زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر موت کے فرشتے کو ان تمام لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں، پورے مہینے کے نہ رکھیں، اور نہیں تو کم از کم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، اگر زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، پورے مہینے کے نہ رکھیں، اکثر روزے رکھ لیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے اندر تیسرا کام جو آپ نے، میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے رمضان کی تیاری کرنا۔ رمضان کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیاری کیسی کہ اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو آپ روزوں کے عادی ہو جائیں گے، عادت بن جائے گی، اور جیسے کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، تو اس لیے شعبان کے مہینے سے ہی ثواب کمانا شروع کر دیں، غریب لوگوں کے اوپر خرچ کریں، صدقہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ویسے تو پورا سال یہ کام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نیکیوں والے کام زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے آپ کی رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے اندر چوتھا کام آپ نے، میں نے اور ہم سب نے
کرنا ہے وہ شب برات کی عبادت۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں تاریخ ہے۔ اس رات کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرک اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جن کے مرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی ان تمام جانوروں کی روحوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے۔ ایسے تمام نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو آپ کا بھی اس حال میں نام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر نیکی کا کام یہ ہے، آپ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات کو اٹھ کر عبادت کریں۔ اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں آپ نوافل پڑھیں۔ اس رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔